آج کل جو ہماری اکنامک نیوز کافی گردش کر رہی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر ذرا تبصرہ کر دیا جائے۔ پہلی بات ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی ایکسچینج ریٹ کی، اور کہا تھا کہ ان کے بقول ان کی سائنٹیفک کیلکولیشن کے مطابق روپے کی قیمت جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہونی چاہیے۔ اب چند دن پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ نکالی اور کہا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے مطابق جو اب ریٹ ہے وہ 100.4 پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 222 کا جو ہے وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے۔ تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسچینج جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس سے تھوڑی ویلیو کم رکھتے ہیں روپے کی، کیونکہ اس سے آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں اور امپورٹس اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل جو ریٹ اس وقت ہونا چاہیے وہ 235 کے قریب ہونا چاہیے، اگر آپ نے 95% پہ رکھنا ہے ریئر کے۔ اب آپ کا ریٹ جو ہے وہ 223 پہ چل رہا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس سائنٹیفک کیلکولیشن کے تحت وہ جو ہے وہ اس کو 200 سے نیچے لے کے جائیں گے، حالانکہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو مارکیٹ ڈیٹرمن کرتی ہے۔ اور اس کو اس جگہ پہ بھی رکھنا نہیں چاہیے جو 223 پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو معلوم ہے 2013 سے 2017 میں جب انہوں نے اوور ویلیوڈ رکھا تھا روپے کو، تو ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی تھیں اور ہماری امپورٹس بڑھی تھیں، اور 33 ارب ڈالر کا ہمیں ٹیکہ لگ گیا تھا۔ تو میں اس دفعہ امید کرتا ہوں کہ وہ یہ چیز پھر سے نہیں کریں گے۔ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ اس کا کیا ایک قسم سے اس کے نتائج نکل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایل سیاں کھل نہیں رہی۔ ایک مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ $4 بلین کی ایل سیاں ابھی تک لوگوں کے پاس، بینکوں کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ فارما، چکن فیڈ، را مٹیریلز جو ہیں، انڈسٹریل را مٹیریلز، یہ سارے کے سارے ان کی ایل سیاں جو ہیں وہ نہیں کھل رہی، اور ایئر لائنز کو پیمنٹس نہیں ہو رہی جس طریقے سے، اور جو آپ کی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کو نہیں ہو رہی، شپنگ لائنز کو نہیں ہو رہی۔ اور بینکس کو اس دفعہ سننے میں یہ آیا کہ انسٹرکشنز ہیں کہ دسمبر کے اندر 30 سے 40% جو ہے امپورٹس اور کم ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مارکیٹ میکنزم ہے بھائی، اس کو آپ زبردستی نہیں ان کے بازو مروڑ سکتے۔ تو کیا ہو گیا؟ اب یہ ہوا کہ آپ نے 223 رکھا، آپ نے انٹر بینک، یہ آپ کے وہ ہے اسٹیٹ بینک جو کر سکتا ہے یہ، لیکن ایکسچینج کمپنیز جو ہیں وہ 235 پہ 30 سے 35 پہ چلی گئی ہیں، اور جو حوالہ ہے وہ 250 پہ ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ اب ایکسپورٹ پروسیڈ سپلٹ کر رہا ہے، وہ آدھی جو حوالہ کے تھرو لانا شروع کرے گا، یا کچھ نہ کچھ ادھر سے لانا شروع کرے گا، بیکاز 10% کا جو فرق ہے ایڈوانٹیج ہے وہ کیوں نہیں لے گا؟ اور ریمیٹنسز آپ کی کم ہونے شروع ہو جائیں گی۔ جو یہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں، ہماری تو ورکرز ریمیٹنسز ہی ہیں نا، جو لوگ بھیجتے ہیں اپنی گھر گرستی کے لیے، $200 کی اگر ہو اور وہ 4,500 45,000 وہ بھیج رہا ہو، اور 10% کا اس کو اگر فائدہ ہو رہا ہے، تو 5,000 4,500 کیوں نہیں حوالہ کے تھرو بھیجے گا؟ وہ وہی $200 حوالے کے تھرو بھیجے گا۔ اب اس لیے آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو ہے ریمیٹنسز گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے ایکسپورٹس کم ہوں گی، ریمیٹنسز کم ہوں گی، آپ کی اکانومی میں جو ہیں وہ، آپ نے اگر امپورٹس روکنا شروع کر دیں تو شارٹیجز ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کا جو کاروبار ہے وہ جب کم ہوگا تو امپلائمنٹ بھی شروع ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں انفلیشن پہ۔ آپ نے نمبرز دیکھے ہوں گے، سی پی آئی جو ہے وہ تقریباً 24% آیا، اور اس کے بیچ میں جو کور انفلیشن ہے وہ 14.5% اربن ہے اور 18.5% رورل ہے۔ اس کی
یہ جو 24% ہے یہ لوگوں کی کمر توڑ رہا ہے. اب جو ایس پی آئی کا نمبر آ جایا ہے وہ پھر وہی 30-31% ہے. آپ نے ایک آپ کو موقع ملا اس کا کوئی اس کے اوپر آپ لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن کل آپ نے کیا کیا یا پرسوں آپ نے پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ کم نہیں کی، حالانکہ کم ہو سکتی تھی. آپ نے کیا کیا، آپ نے پی ڈی ایل جو ہے وہ بڑھا دیا، ڈیزل پہ بڑھا دیا، اور 36 بلین روپے کا ٹیکہ لگا دیا عوام کو 15 دنوں کے لیے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ریونیوز کم ہیں اور ان کے ایکسپنسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور ایکسپنسز کیوں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ ان کی ڈیٹ پیمنٹ زیادہ. انہیں 11.5% کے اوپر انہوں نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھ کے انہوں نے کہا تھا ڈیٹ پیمنٹ ہماری 3.9 ٹریلین روپیز ہوگی. اب پہلے کوارٹر میں 400 ارب روپے سے یہ اپنے ٹارگٹ سے یہ تجاوز کر گئے ہیں ایکسپنس میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ ہم نے پہلے نومبر تک پچھلے سال 36% انکریز کی تھی اپنے ریونیو، 36.5. انہوں نے وہ اس کو کم کر کے اب وہ تقریباً 15% پہ ہیں. ہمارے وقت میں اس وقت انفلیشن 8.4% تھی، اب انفلیشن جو ہے وہ 25% ہے. اس کا مطلب ہم نے اگر 36 میں سے میں 8 نکال دوں تو ہم 26% نیٹ ریئل انکریز دے رہے تھے ٹیکسز کی، اور ابھی 25% انفلیشن ہے، اور یہ اگر 15% انکریز کر رہے ہیں تو یہ نیگیٹو 10% ہے انکریز ان کی ٹیکسز میں. میجر مطلب فرق ہے. کہاں 25% پلس، کہاں آپ کا 10% مائنس. تو یہ 36% کا ٹرن راؤنڈ ہے. اور اس کی وجہ سے اب ہو یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو 800 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگانے پڑے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ کم از کم لوگوں کو ریلیف دیں. جو کامیاب پاکستان پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، صحت کارڈ اور احساس راشن سکیم جو ہم شروع کر کے گئے تھے، جو لوگوں کو کم از کم کوئی امید تو دیتے تھے کہ بھائی وہ عزت سے رہ سکتے ہیں، وہ تو پھر سے شروع کریں. ان کے آتے ہوئے انہوں نے پہلے کہا مفتی اسماعیل صاحب نے یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، اور ساتھ ہی روک دیے. تو میں چاہوں گا کہ حکومت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ غریب آدمی کا خیال رکھیں. ایک طرف تو ان کے اوپر مہنگائی آپ تھوپتے جا رہے ہیں، تو کم از کم ان کو یہ جو ریلیف کے پیکیجز یہاں دیں، اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں ٹارگیٹ تو دیں نا یار لوگوں کو. غریب لوگوں کو تو آپ تیل پہ، فرٹیلائزر کے اوپر، اس کے بعد بجلی اور گیس پہ آپ سبسڈی دیں. اب ٹریڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹریڈ میں اس وقت ہوا یہ ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو وجوہات ہیں، 18% ایکسپورٹس جو ہیں نومبر میں گر گئی ہیں، 18% پچھلے سال سے. اور یہ جو ڈکلائن ہے یہ زیادہ ہوگا، بیکاز اگر آپ کا آفیشیل ریٹ اور ان آفیشیل ریٹ میں 10% کا فرق ہے. میں نے پہلے بھی کہا تو کوئی لوگ جو ہیں، آپ یہ نہیں کہ سب لوگ یہ کریں گے، کچھ لوگ وہ ایکسپورٹس کو حوالے کے تھرو بھی لانے کی کوشش کریں گے. آپ کی ایکسپورٹرز کی جو را مٹیریل کی ایل سیز ہیں، انٹرمیڈیٹ جو گڈس کی ایل سیز ہیں وہ نہیں کھل رہی، پھر ایکسپورٹس سفر کریں گی. ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے ہے کیونکہ امپورٹس کو کمپریس کیا گیا ہے. امپورٹ کو کس طرح کمپریس کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. دوسری یہ ہے کہ ایل این جی جو ہے وہ آپ لا ہی نہیں رہے. آپ لا نہیں رہے کیونکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے یار لوگوں کو کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوئی ہے. اور اب سنا یہ ہے کہ گیس کی بہت شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیکن نومبر میں ایک اور چیز بھی ہوئی، جہاں کے ایکسپورٹس گریں، امپورٹس پچھلے مہینے سے زیادہ ہوئیں، 5.7 بلین ڈالر ہوئیں. اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ زیادہ ہوں گی، کہ یہ جو 4-5 بلین ڈالر کی جو
امپورٹ ایل سیز پڑی ہوئی ہیں جو کھلی نہیں ہیں، جب وہ کھلیں گی تو امپورٹ زیادہ ہوں گی. ایف ڈی آئی جو ہے آپ کی وہ کوئی تقریباً 60 سے 70% کم ہے پچھلے سال سے، حالانکہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی. اور میں نے یہ سنا ہے، اور یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ روس نے ہمیں تیل دینے سے انکار کر دیا، سستا تیل دینے سے انکار کر دیا. اب اگر ہم دیکھیں پیمنٹس کے بارے میں تو اسٹیٹ بینک کے ریزرو اس وقت 7.4 بلین ہے، میرے خیال میں 500 ملین اور آ جائے گا. ایشین جو انویسٹمنٹ بینک ہے 1 سے 3-4 دن میں $1 بلین چلا جائے گا، تو پھر سے ہم 7 بلین پہ آ جائیں گے. اور ہمارے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ $16.4 بلین کے ریزروز تھے. سنا یہ ہے، حکومت خود کہتی ہے کہ اس سال اس کو $40 بلین کی ضرورت ہے. ہم نے جو اندازہ جو کیا ہے یا ایڈ اپ کیا ہے، ان کے اپنے کلیمز ہیں، نئے پیسے، رول اوورز، ان کو اگر ملا لیا جائے تو ان کے پاس کوئی تقریباً 16 سے 20 ارب ڈالر کا اس وقت گیپ ہے. یہ وہ گیپ ہے جو آئی ایم ایف نے اپنے 7th 8th ریویو کے بیچ میں جو تخمینہ لگایا تھا، اس میں کہا تھا یہ آپ مارکیٹ سے ریز کریں گے، لونز، بانڈز، ایف ڈی آئی، اور اگر آپ کو اپنے دوستوں سے کچھ مل سکے. ابھی اس وقت جب کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے سی ڈی ایس جو ہے، اگر وہ سواپ جو ہے وہ 90% سے اوپر چل رہی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کون ان کو مارکیٹ میں پیسے دے گا. سننے میں یہ آیا کہ جب منسٹر صاحب گئے دبئی میں اور بینکوں سے بات کی تو 2-2.5 بلین کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے 200 بلین ٹیبل پہ رکھا. تو میرے خیال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو یہ گیپ کیسے یہ پورا کریں گے. اب ایک جو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں تو کبھی آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو پیسے اس وقت دیں گے جب آپ کے دوست آپ کو یہ کنفرم نہ کریں گے وہ پیسے دیں گے. اب آئی ایم ایف نے ان کو یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جب تک چائنا، سعودی عربیہ، باقی لوگ کنفرم نہیں کریں گے کہ وہ رول اوور کریں گے یا نئے پیسے دیں گے، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے یا وہ روک لیں گے. ارے بھائی، آئی ایم ایف تو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ تو آپ جا کے کھڑے ہوں ان کے سامنے اور ان سے بات کریں. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باتیں تو ہم کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں، یہ مشکل صورتحال میں ہیں. اب مشکلات انہوں نے اپنے پر خود ہی نازل کی ہیں، کیونکہ مارچ کے بیچ میں یہ بات جو ہے وہ نہیں تھی. ان کو چاہیے کہ اس وقت یہ کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہیں کہ ہمارے لیے یہ ڈیٹ ریسٹرکچر کریں، پورے کا پورا جو $99 بلین کا ڈیٹ ہے اس کو ریسٹرکچر کریں. وہ جو بھی ہے سب کو ایکولی ٹریٹ کریں، بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل، جو کمرشل ہے، یہ سارا کا سارا ڈیٹ لے کے یہ اس کو پیرس کلب، یہ سب کو ریسٹرکچر کریں. اور یہ ضروری ہو گیا ہے ابھی. تو آپ اس وقت ڈیٹ سسٹینیبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس. روس کے پاس آپ گئے ہیں، انہوں نے انکار کیا، پھر سے کوشش کریں کہ جی وہ آپ کو سستا تیل دے. اور دوسرا، ملٹی لیٹرلز کو کہیں کہ بھائی آپ کی ہم نے خاطر قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی، بجلی کی، عام اشیاء کی، تیل کی. اب آپ ہمیں کھڑے ہو کے یہ نہ بتائیں کہ بیسیکلی ہم جا کے بینکرپٹ ہو جائیں یا ڈیفالٹ کریں. آپ ہمیں $10-15 بلین اور ہماری ٹیبل پہ رکھیں انکریمنٹل، کیونکہ ہمارے پاس فلڈز بھی آئے ہیں، اور فلڈز کے جو آپ کو پتہ تخمینے جو ہیں وہ $30 بلین کے پلس ہیں. تو ان کو کہیں $10-15 بلین رکھیں اس ٹیبل پہ. اس وقت میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو لوور سٹراٹا ہے، غریب لوگ ہیں، ان پہ ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بوجھ کم ہو. اگر وہ ہوگا تو اس میں انفلیشن بھی تھوڑا کم ہوگی اور اس سے ایک ریپل افیکٹ آئے گا.
اور دوسرا یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹیکس کلیکشن کمال ہے یار. 25% انفلیشن میں یہ 15% انکریز کر رہے ہیں اپنا ٹیکس کلیکشن. ہم 8% جو تھا اس کو چلیں جی اینڈ پہ 10% بھی ہو گیا. اس وقت ہم جو 35% انکریز کر رہے تھے. اور ٹیکس کلیکشن انکریز کرو بھیا اور پھر اس سے ریلیف دو لوگوں کو. یہ ہم کر کے گئے ہیں آپ کے سامنے ہمارے نمبرز پچھلے سال کے. اس وقت جو ان کی ایوریج چل رہی ہے 538 بلین روپے پر منتھ انہوں نے کلیکٹ کیا ہے. نومبر میں اتنا ہی کیا. اور اب جو ان کو چاہیے ہوگا وہ 687 ارب روپیہ اور چاہیے ہوگا اگر انہوں نے اپنا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے 7.4 ٹریلین کا. میرے خیال میں یہ بہت ایک قسم سے جو ان کی ابھی کارکردگی ہے اس کے سے کافی بڑا یہ ٹاسک ہے اور ان کو جو ہے توجہ دینی چاہیے. میں مزمل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دو الفاظ وہ بھی کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب نے ساری چیزوں کی بات کر دی. میں اسپیسیفک جو ہے تیل کی قیمتوں کی بات کروں گا, پیٹرول کی قیمتوں کی بات کروں گا. اور یہ بہت اہم بات ہے اور یہ سب سے نومبر کے مہینے میں پہلے ہفتے میں آج کی مارکیٹ میں WTI $93 اور نومبر کے آخری ہفتے میں $74 کا, یعنی $19 گری جو لگ بھگ 20%. اور بہت توقع تھی کہ یہ جو ہے پیٹرول کی یہ 21 تاریخ کو اٹھائے گا. عوام کو جو آلریڈی جو ہے روزگار کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, ڈگری کے لیے, اور ایک میں نے کیلکولیشن نکالی تھی اور یہ $74 جو قیمت نکالی تھی یہ روس اور رشیا کی جنگ سے پہلے سے بھی کم ہے. جب اس وقت $74 کی تو PTI $142 کی لیٹر کے حساب سے پیٹرول دے رہا تھا اور $11 پیٹرولیم بیچ رہا تھا. اب حکومت نے IMF سے بات کر کے اس کو جو ہے $50 کر دیا, تو وہ اگر $40 ڈال دے تو یہ اس وقت اور $20 اگر ہم ایکسچینج ریٹ میں ڈالیں تو $200 لیٹر پیٹرول ملتا تھا اور اس وقت $250 لیٹر ہے. تو ہم توقع کر رہے تھے کہ $25 لیٹر گر جائے گی, لیکن نہیں ہوا ایسا. اور جیسے میں نے بتایا کہ $94 تھی اور اب $74, $19 کا فرق آیا. تو قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئی؟ جب ہم نے حساب کتاب دیکھا, جب قیمتوں کا اعلان حسابدار صاحب نے کیا تو ہم سمجھے کہ شاید سیلس ٹیکس بچ گیا ہوگا اور IMF بھی ڈیمانڈ کر رہا. لیکن جب بعد میں ڈیٹیل آئی تو سیلس ٹیکس بھی نہیں تھا. اب اس میں جو ہے ہماری کوئی ہم نے لگانا شروع کیا کہ بھائی یہ قیمتیں ساری مارکیٹ میں گر گئی اور یہاں پہ کم ہونے کی وجہ نہیں. اب میں یہ آپ لوگوں کے توسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان, منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف پیٹرولیم اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے سوالات پوچھنے جا رہا ہوں. ہمارے پاس رپورٹ یہ آئی ہے کہ کیونکہ حکومت کا زر مبادلہ نہیں ہے تو جو LC اب کھولنے جا رہی ہے حکومت, اس پہ جو ہے %0.5% جو ہم چارجز دیتے تھے وہ 6 سے 11% کیے جائیں. یہ فرق تھا جو $20 لیٹر جو عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ بینکوں کے تھرو 6 سے 11%. تو سوال نمبر 1, آپ بتائیں کہ آپ یہ بینک چارجز دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. سوال نمبر 2, منسٹری آف پیٹرولیم نے ہم نے سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک خط لکھا اور اسٹیٹ بینک کو بولا کہ اگر آپ $0.5 ارب مہیا کرتے ہیں الگ سے اکاؤنٹ میں تو یہ جو 10-11% ہم جو بھر رہے ہیں یہ %0.5 آ جائے گا. جو ہمیں تیل دیتی ہیں باہر کی کمپنیوں وہ ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ سے پیسے نکال دے گی اور آپ اس کو بھرتے رہیں. اور یہ باہر سے بینکوں نے بھی یہ تجویز کی. یہ سوال ہے اسٹیٹ بینک کے لیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے منع کر دیا اور بولا کہ آپ لوگ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو جائیں یا منسٹری آف فائنانس اپنی PR یوز کرے. یہ سہولت فی الحال اسٹیٹ بینک کے لیے مہیا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ جواب خط میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. آخری میں تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر باہر سے خام تیل منگاتا ہے اور اس سے ڈیزل بناتا ہے تو $57 فی بیرل کی بچت ہوتی ہے. اب کیونکہ خام تیل نہیں آ رہا تو پاکستان کی جو ریفائنری ہے پارکو وغیرہ, کیا اس نے حکومت کو یہ بولا ہے کہ ہم بند کر دیں؟ یہ 3 سوالات ہیں
جس کی وجہ سے آج اس ملک میں 2-3 چیزیں ہو گئی. ایک، ہم مہنگا تیل خریدنے پہ مجبور ہو گئے. $74 $75 میں 142 کا تیل 225، اگر سارا کچھ بھی ڈال دیں تو 200 کا ہونا چاہیے. دوسرا، 11% جو ہم بھر رہے ہیں اس سے اوسط مہینے کا جو ہے $100 سے $150 ملین ہم بینکوں کو دے رہے ہیں، جو بنتا ہے 25 سے 30 ارب روپے. یہ جو ہے ہم بینکوں کی چاندی لگا کے بیٹھے گے، اسٹیٹ بینک یہ پیسے کیوں نہیں مہیا کرتا؟ تو یہ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی ہاں جی. $7 ارب جو شوکت صاحب سے آپ نہیں دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ کانفرمیشن چارجز ہیں، کیونکہ وہ رسک آپ کا بڑھا ہوا ہے، ایلیویٹڈ ہے. تو بینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یا تو پیسے رکھ لو ہمارے پاس، اسی میں سے ہم ڈیبٹ کر کے تمہیں ایلسیاں کھول دیا کریں گے، یا پھر یہ 11% جو ہے یہ چارج ہے آپ کا اس وقت کا جو رسک ہے. تو وہ یہ بات سی. اور $500 آدھا فیصد. یار ہم تو نارمل یہ رہتا ہے نا یار، ہم تو نارمل سے زیادہ کیوں دیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ اس کی یہ وجہ ہے. اور میرے خیال میں اس میں ظاہر ہے کہ آؤٹ آف دی باکس ان کو سوچنا پڑے گا، بیکاز یہ تو 11% جو ہے، 6 سے 11 چلے فرض 8% بھی ہے، تو یہ تو بڑا اسٹیپ ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس میرے خیال میں پیسے نہیں ہوں گے نا یار ان کے. وہ اگر $500 ملین رکھ لیں کسی ایسکرو اکاؤنٹ میں تو وہ تو ایسے نا اپنے ادھر سے $500 ملین لے کے رکھ رہے ہیں. تو وہ تو ابھی ان کے پاس اگر $7 بلین رہ جاتے ہیں AIIB کے ڈپازٹ کے بعد بھی، تو ان کے لیے تو یہ کافی پیسے ہیں نا. میری حکومت میں صورتحال ہوتی نا، ہم یہاں پہنچتے نہیں رہتے. ہم وہاں پہنچتے ہی نا. چلیں جی. لیکن جی اس وقت تو ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا، اور میرے خیال میں ہمیں اس چیز کے اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ ڈیفالٹ میں جائے گا، پہلی بات. کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن اس کے بہت طریقے ہیں اس کو اسکویز کرنے کے. کیا آپ امپورٹس کو اور اسکویز کر دیں، جس طریقے سے ابھی انہوں نے اسکویز کیا ہے. آپ راشننگ کر دیں، پیٹرول کی راشننگ کر دیں، سارا کچھ ایک دم آپ $1.5-2 بلین جو ہے آپ مہینے کا اور اڑا دیں. تو یہ تو ہے اس طریقے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ عوام کو کیا اثر پڑے گا؟ عام اثر یہ پڑے گا کہ مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ آپ نے امپورٹس کم کر دی، اور جو چیزیں آئیں گی وہ مہنگی ہو جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے، جو روزگار ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ افیکٹ ہوں گے. لیکن پرسیس کہنا کہ جی بالکل اب ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو وہ میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہمیں نہیں دینی چاہیے. میں بھی نہیں دوں گا، میں بالکل نہیں دوں گا کہ جی ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو رسک بتا رہا ہے مارکیٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ $15-16 بلین کا گیپ آپ کیسے پورا کریں گے. یہ مارکیٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنا ہے، اور اس پہ عوام پہ مشکلیں اور بڑھیں گی. لیکن میں نے جس طرح کا بتایا ہے 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اس وقت، جس سے یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ.